4 چیزیں سارا دن اس میں آ جائے. اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا. میرے جس امتی کو 4 چیزیں مل گئیں پھر کچھ بھی نہ ملا تو سب کچھ ملا، اور یہ 4 نہ ملی سب کچھ ملا تو بھی کچھ نہ ملا. 4 اربع من کن فیہ. نماز کے بعد 4 باتیں. 4 صدق حدیث، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا. ہے حفظ امانت، جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. بچو سچ بولنا سیکھ لو. میرے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے، ایک ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے، ایک ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے. جب تجارت جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، جس ملک کی FIR جھوٹی کٹے، ساری ترتیب جھوٹ پہ لکھی جائے، گواہ جھوٹے ہوں، وکیل جھوٹا ہو، تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا؟ اور آگے جج بھی اکثر اپنے فیصلوں کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، گواہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، بے گناہ کو 302 لگانے پر تیار بیٹھے ہوں. میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے، میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے. ملیں بند ہو رہی ہیں، اس سے میرا ملک نہیں ڈوبے گا. 3 دریا ہمارے خشک ہو گئے، میرا ملک اس سے نہیں اندھا ہوگا، تاریک ہوگا. میرا ملک اندھا اور تاریک ہے جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے بازی کی وجہ سے. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے 3 میل تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 میل تک، فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے. آپ نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ، کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کہ بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں. جھوٹ بولنے پر فرمایا فرشتوں کو اتنی بدبو آتی کہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں. یہ تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم ہی عہد کر لو، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، ابھی 2 باقی ہیں. صدق حدیث، حفظ امانت. مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے. تیسری حسن خلیقت، اخلاق اچھے مل جائیں، اخلاق اچھے مل جائیں. چوتھی عفت فی طعمت، رزق حلال مل جائے، رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، اخلاق اچھے ہوں، دیانتدار ہو، سچائی ہو. تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے، یہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ اپنے وقت کی شعبانہ شمعونہ ہے، یہ اپنے وقت کا امام غزالی ہے. جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رزق حلال ہو. اس میں ایک لفظ ہے حسن و خلیقت. اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، خاص طور پر خامند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کیں، 2 آپ کی زندگی میں چلی گئیں، اما خدیجہ، اما زینب. 9 زندہ رہیں، 9. میرے رب کی قسم یہ شادی، یہ گھر 11 اور 2
چلی گئیں 9 ساتھ تھیں ہمیں خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے تھیں، چونکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ حساس ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے، باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، طلاق سے بچنا۔ جب کسی بچی کو ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ طلاق سب سے حلال میں سب سے بدترین کام ہے، طلاق سب سے بدترین کام، اور طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے کہ برداشت کرنا۔ میرے بچوں، دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہ پڑنا، یہ جنت نہیں بن سکتی۔ ایک دیہاتی آیا لاہور، تو اس نے اسٹیشن پر دیکھا لوگ ٹوائلٹ میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے سارے، اب دیہاتوں میں بہت برا، تو جب وہ واپس گیا وہ ایک منے منہ کر کے کھلو کے پیشاب شروع کر، تب پچھو ایک بندے زور دی لت ماری ہو نام مراد ہے کی تک کہ لاہور بناون لگا ہوں تسی بناون ہی نہیں دیتا، میں تو لاہور بنائیندہ پہ ہوں تسی بناون ہی نہیں دیتا۔ تو یہ دنیا کو نا جنت نہ بنانا، نہ یہ جنت بن سکتی ہے، نہ کوئی آئیڈیل تلاش کرنا، یہاں آئیڈیل کو نہیں ملے گا، گزارا ہی ہوگا، یہ گزارے کا جہان ہے، آئیڈیل جہان اللہ نے آگے بھیجا ہے۔ یہ رشتہ بہت اہم ہے۔ آپ سب نوجوان لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، اپنی مرضی کی شادیوں پہ میں نہ چل پڑنا، اگر ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہوئی تو دکھ اٹھاؤ گے، اور عشق چوتھے دن اتر جاتا ہے، 4 دن نہیں، میں زیادہ ہی 10 دن، تو ہکے دن ہی کام پورا ہو جاتا ہے۔ زندگی تلخ ہے، تلخ ہے، اور عشق تخیلاتی فرضی چیز ہے، خوابوں کی چیز ہے، اور جب حقائق ٹکر لیتے ہیں تو سارے عشق معشوقیاں بھول جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو بیچ میں شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جن کی گود میں پلے ہو، جنہوں نے پروان چڑھایا ہے، جو تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوک کاٹ کے تمہیں یہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر تم کہتے ہو میری تو لو میرج ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، شرن تمہیں حق حاصل ہے، لیکن ماں باپ کو کراس کر کے نہ کرنا، ورنہ بے برکت ہو جاؤ، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ ماں باپ کی دعاؤں کو بیچ میں، ماں باپ کے لیے الگ کہتا ہوں کہ یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر اولاد کہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر ڈنڈے لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ نہیں اتھے ہی کرنا، نہیں تو بیٹھا رہو۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، اسی تو اتھے ہی، اسی تو رائیاں نو ہی دیونی، باہیں بڈھی ہو جائے، سارے داند مصنوعی لگ جائیں، اسی تو جٹاں نو ہی دیونی، یہ تو بٹاں نو ہی، جٹ بٹن کتوں کٹھے ہو گئے سارے۔ ایک طرف اخلاق اور ایک طرف عبادات میں نماز، سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین اللہ گزروائے گا، اور مرتے ہی سیدھا جنت